کا آغاز کریں گے وسیع زیدی. محمد وآل محمد صلوات الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد
محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وانصر شيعتهم ولن أعداءهم صلوات اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ یہ تھے وسیع زیدی، تلاوت کلام پاک کر رہے تھے۔ میں زحمت دوں گا عباس حسن کو، سلام پیش کریں گے عباس حسن۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے، پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے، عابد کا دل غموں سے بھرایا تو رو دیے، پہنچے پاؤں میں آبلے تھے، چلے اور ٹھہر گئے، پاؤں میں آبلے تھے، چلے اور ٹھہر گئے، روضہ رسول کا نظر آیا تو رو دیے، پہنچے بیٹھے زمین پہ سر کو جھکائے ہوئے امام، بیٹھے زمین پہ سر کو جھکائے ہوئے امام، سایہ کیا کسی نے ردا کا تو رو دیے، پہنچے عباس کی وفاؤں کا شجاعت کا ذکر تھا، عباس کی وفاؤں کا شجاعت کا ذکر تھا، بیٹے نے آنکھ باپ کو پوچھا تو رو دیے،
پہنچے ام البنی کو بیٹوں کا پرسا دیا مگر ام البنی کو بیٹوں کا پرسا دیا مگر صغرا کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے پہنچے فرماتے تھے شہید ہوئے اخر و تمام فرماتے تھے شہید ہوئے اخر و تمام بے شیر کو کسی نے جو پوچھا تو رو دیے پہنچے روداد کربلا کی سنایا کیے امام روداد کربلا کی سنایا کیے امام جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے عابد کا دل غموں سے بھرایا تو رو دیے پہنچے صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد جزاک اللہ. یہ تھے عباس حسن. اور اب میں زحمت دوں گا جناب شوکت علی نقوی صاحب کو. مرثیہ پیش کریں گے. ہمارے مہمان ہیں, تشریف لائے ہیں نیو جرسی سے, جناب شوکت علی نقوی. اور محمد وال محمد صلوات. چار مصرے حضرت عباس کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے
یقین ہے آبا نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے آبا نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے آ رہی ہے درو دیوار سے خوشبو آ رہی ہے درو دیوار سے خوشبو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہی ہے آبا آ رہی ہے درو دیوار سے خوشبو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہی ہے آبا مانگنے والوں کے درود بھیجنے پر محمد وآل محمد جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کے مرثی کے چند بن ہیں سورہ فاتحہ پر محمد وآل محمد صلوات سجاد جب دوبارہ اسیر جفا ہوئے ہائے زنجیر اور طوق میں پھر مبتلا ہوئے روح رسول پاک کو صدمے سوا ہوئے درد و علم بطول کو لا انتہا ہوئے درد و علم بطول کو لا انتہا ہوئے تھا کہ پھر مدینے کی بستی اجڑتی ہے گردن میں تو پاؤں میں زنجیر ہائے گردن میں تو پاؤں میں زنجیر پڑتی ہے الخے ساجز گھڑی کے نمایاں ہوئی سحر لشکر ہوا یزید کا آمادہ سفر ہے اٹھی وضو کو خواہر سلطان بحر و بر فضان جانماز بچھائی بچشم تر فضان جانماز بچھائی بچشم تر ایک دم ملول حد سے سوا ہوتی جاتی تھی زینب نماز پڑھتی تھی اور روتی جاتی ہائے زینب نماز پڑھتی تھی اور روتی زینب نماز پڑھتی تھی اور روتی جاتی تھی فارغ
زینب بچشم تر، ہائے فضا کو تب بلا کے یہ بولی وہ نوح اگر یہاں سے بہت قریب ہے، سنتی ہوں وہ شجر خولی نے جس درخت میں باندھا تھا شے کا سر، خولی نے جس درخت میں باندھا تھا شے کا سر، لے چل وہاں پہ فاطمہ زہرا کی جائی کو روؤں گی اس درخت کے نیچے میں بھائی کو، ہائے روؤں گی اس درخت کے نیچے میں بھائی کو، روئی بیان کر کے جو زینب بحال زار، ماں بین دشت ہائے حسینہ کی تھی پکار، ایک باغ تھا وہاں کے ہر ایک گل تھا جس کا خار، تھا محتمم وہاں کا تمیم ستم شیعہ، تھا محتمم وہاں کا تمیم ستم شیعہ، ظلمت آیا تھی کفر کی اس بد خصال سے، رکھتا تھا بغض دل میں محمد کی آل، ہائے رکھتا تھا بغض دل میں محمد کی آل سے، پوچھا یہ اس نے آ کے قریب سپاہ شر، ہے عورت یہ کون سی ہے جو روتی ہے اس قدر، بولا کوئی شقی کے تجھے کیا نہیں خبر، زینب یہی ہے عاشق سلطان زینب یہی ہے عاشق سلطان، ارے زینب یہی ہے عاشق سلطان بیروبر، مدت سے سوگوارے شہ تشنا کام ہے، یہ قاہر حسین علیہ السلام، ہائے یہ قاہر حسین علیہ السلام ہے، ارے سننا تھا یہ کہ غیظ میں آیا وہ بد زبان، ہائے پہنچا قریب دختر خاتون انس و جاں، تھا آہنی جو ہاتھ میں ایک بیل چاگراں، مارا شقین فرق پہ زینب کے ناگہان، ارے مارا شقین فرق پہ زینب کے مارا شقین فرق پہ زینب کے ناگہان، غش آ گیا زمین پہ تھرا کے گر پڑی، سر پر لگی وہ ضرب کے چورا کے گر ہائے سر پر لگی وہ ضرب کے چورا کے گر پڑے، مہلک مرض میں جب یہ قیامت ہوئی بپا، صد میں سے سرد ہو گئے زینب کے دست و پا، صحرا میں جن و انس کے رونے کی تھی صدا، پہنچی جنا میں خیر سلطان کربلا، پہنچی جنا میں خیر سلطان سلطان کربلا، آنے لگی بکا کے صدا آسمان سے، غل پڑ گیا کہ اڑ گئی زینب جہان، ہائے غل پڑ گیا کہ اڑ گئی زینب جہان سے،
دیکھ کے فضا بسد علام، ہائے دیکھا کہ جس میں پاک میں باقی نہیں ہے دام، دوڑی وہاں سے پیٹی سر وہ اسیر غام، عابد کے پاس آ کے پکاری بچشم نام، ہائے عابد کے پاس آ کے پکاری پکاری بچشم نام، جنت میں سوگوارے شہ بحر و بر گئیں، جلد آئیے کہ زینب دلگیر، ہائے جلد آئیے کہ زینب دلگیر، جلد آئیے کہ زینب دلگیر مر گئے، اے سر گروہ آلے اباوا مصیبتا، ہائے سر پر اڑاؤ خاک عذابا مصیبتا، تازہ ستم یہ اور ہوا وا مصیبتا، زینب نے کی جہاں سے خزاوا مصیبت، ہائے زینب نے کی جہاں سے غزا، خزاوا مصیبت، سامان غسل زینب دلگیر کیجئے، جلدی پھوپھی کے دفن کی تدبیر کیجیے، ہائے جلدی پھوپھی کے دفن کی تدبیر کیجئے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم مسلسل اعلان کر رہے ہیں، کل اتوار کو انشاءاللہ واشنگٹن ڈی سی سے جلوس 40 سالانہ جو نکلتا ہے وہ برآمد ہوگا۔ ڈیوپانٹ سرکل سے بعد نماز ظہر جلوس شروع ہوگا اور وائٹ ہاؤس کے سامنے لافیٹ پارک پر اختتام پذیر ہوگا۔ آپ لوگوں کی درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں اور اس سلسلے میں جو ادارے کی پالیسی ہے اس کے مطابق وہاں اس پر عمل کریں، اس کا وائلیشن نہ کریں۔ دوسرے، کل کی مجلس بعد نماز مغرب ہوگی، یہاں پر شب شہادت جناب رسول خدا اور جناب امام حسن علیہ السلام ہے، تابوت بھی برآمد ہوگا۔ آپ لوگوں کی درخواست ہے کہ پابندی وقت سے تشریف لائیں، مجلس میں شرکت فرمائیں۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ ایک اور باواز بلند صلوات۔ تھوڑا سا اگر آپ لوگ مل کر آگے آ جائیں تو کچھ تھوڑا سا ماحول بنے مجلس کا، تشریف لائیے، زحمت کیجیے۔ ایک اور صلوات باواز بلند۔ میں درخواست کروں گا قبلہ سے تشریف لائیں۔ امام زمانہ بلند تر صلوات، ایک مرتبہ اور بلند ترین صلوات بارگاہ۔ التماس ہے مومنین کی خدمت میں ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ سید ابو الحسن نخوی ابن میر اسد اللہ خان نخوی، میر محمد علی خان نخوی ابن میر اسد اللہ خان نخوی، خانم رباب بنت آغا کرمانی، مرضیہ حسن نخوی بنت تقی حسین رضوی، رضیہ عسکر علی بنت تقی حسین رضوی، میر عسکر علی رضوی ابن میر حسن علی رضوی و تمام
مرحوم مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے۔ ایک اور بلند ترین صلوات بارگاہ خدمت میں آپ صاحبان ایمان کی مجالس عزا کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، کل آپ کی خدمت میں شہادت شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی نسبت سے ان کے اسم کی وضاحت میں آپ کی خدمت میں کوشش ہوئی، اور اب کیونکہ آنے والی شہادتیں رسول اکرم کی اور سبط اکبر کی جو شہادت کے ایام ہیں، اس نسبت سے مضمون کو آپ کی خدمت میں اسی کا ایک پہلو جو زینت پر آپ کی خدمت میں ذکر چل رہا تھا، اس کو تھوڑا سا موڑتے ہوئے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بات حسن تک لے جا کر اسی پر آخری مجلس کا بھی اختتام کرنے کی کوشش کریں گے۔ صاحبان ایمان توجہات کے لیے ایک بلند ترین صلوات بارگاہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے، اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں کو اس حقیقت سے آگاہ کرایا اور ان پر یہ آشکار کیا کہ پروردگار عالم کی نگاہ میں مرد و زن کا حسن کیا ہے۔ یعنی جب کوئی مرد اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں مزین کرنا چاہے، جب کوئی مرد اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں حسین بنانا چاہے، تو اس کا حسن کس چیز میں چھپا ہوا ہے؟ اور اگر کوئی خاتون خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حسین کرنا چاہے تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں اس کا حسن کس چیز میں چھپا ہوا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ مرد کا حسن، یعنی یہ بے انتہا لطیف جملہ ہے، کیونکہ اس جملے کو ادا کرنے والی ذات خود شاہ مردان ہے۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ اوصاف مردانہ کو زبان علی سے بڑھ کر کوئی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ جسے پروردگار عالم کی جانب سے شاہ مردان کا لقب ملا ہو، صرف وہی بتا سکتا ہے کہ مرد کس وقت مرد ہوتا ہے۔ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا حسن اس کی عقل میں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مرد کا حسن اس کی عقل میں ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ کوئی مرد عاقل ہو، مولانا نے فرمایا وہ اتنا زیادہ حسین ہوتا ہے، کیونکہ مولانا نے تقسیم کیا اور ارشاد فرمایا کہ خاتون کا، خواتین کا جو حسن ہوتا ہے وہ ان کی حیا میں ہوتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، بہت توجہ رہے، کہ مرد کا حسن ان کی عقل میں ہوتا ہے اور خواتین کا حسن ان کی حیا میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک حسین ترین خاتون وہ ہے جو بے انتہا باحیا ہو، اور خداوند عالم کے نزدیک حسین ترین مرد وہ ہے جو صاحب عقل و فہم ہو۔ کس لطافت سے، کس نزاکت سے علی نے حسن کو تقسیم کر دیا، یعنی یہ ایک جملہ ہے، لیکن اگر اس پر غور کرنے کے لیے انسان بیٹھ جائے تو روز محشر آ جائے گا، لیکن علی کے الفاظ کی یہ گہرائی ختم نہیں ہوگی۔ کس خوبصورتی اور حسن سے ارشاد فرمایا۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں چہرے سے، شکل سے مرد کے حسن کا تعلق نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا مرد حسین اس وقت ہے جب صاحب عقل ہے۔ اگر مرد ہو اور دیوانہ ہو، عقل و فہم اس میں نہ پائی جائے، بے وقوف و نادان ہو، تو اللہ کے نزدیک وہ بد شکل ہے۔ اور جنت میں جانے کے لیے جو تقاضے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جنت میں کوئی بدصورت کبھی داخل نہیں ہو سکتا، یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے مرد پر لازمی ہے اس کا صاحب عقل ہونا، بالکل ویسے ہی جنت میں داخل ہونے کے لیے خاتون پر لازمی ہے ان کا صاحب حیا ہونا۔ توجہ رہے، عقل، مولانا نے ارشاد فرمایا مردانہ اوصاف کی زینت و حسن کا نام ہے، اور اللہ کے نزدیک کسی بھی مرد کے مزین ہونے کا پیمانہ اس کی عقل ہے۔ عقل ایک ایسی نعمت ہے پروردگار عالم کی جانب سے کہ روز محشر وہ ہمارے اعمال کی جزا باعتبار عقل دینے والا ہے۔ یعنی قیامت کے دن وہ عمل کی کوانٹٹی پر جزا نہیں دے گا کہ انہوں نے کتنے اعمال کیے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کعبہ اتنے برس کیے، اتنے سال کیے۔ قیامت کے دن پروردگار جب حساب لگائے گا تو عمل کرنے والے کی عقل کے اعتبار سے حساب لگائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نادان کے 100 برس کے سجدے ایک طرف اور عارف کا ایک سجدہ ایک طرف۔ بہت توجہات رہے، مولانا نے ارشاد فرمایا عقل انسان کا جوہر ہوتا ہے۔ انسان عقل کی وجہ سے پروردگار عالم کی نگاہ میں قیمتی ہے۔ جو اشرف خلق انسان کو کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ انسان پیدا ہو گیا۔ بہت توجہ رہے، یعنی ہم اگر انسان پیدا ہو گئے، 2 پیر ہے اور کھڑے ہو کر چلتے ہیں انسانوں کی صورتحال میں، تو مولانا نے فرمایا ضروری نہیں کہ دوسری مخلوق سے افضل ہو۔ انسان اشرف خلق اسی وقت ہے جب وہ صاحب عقل ہو۔ اگر عقل نہیں رکھتا
تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں پایا جائے. بہت توجہ رہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو نفس عطا نہیں کیا، انہیں صرف عقل عطا کی. جانوروں کو عقل عطا نہیں کی، انہیں صرف نفس عطا کیا. انسان کو اللہ نے نفس بھی عطا کیا، عقل بھی عطا کی. تو اب اگر کسی کی نفس اس کی عقل پر غالب رہے تو وہ انسان جانور سے بدتر ہوتا ہے. اگر کسی کی عقل اس کی نفس پر غالب رہے تو وہ انسان فرشتوں سے افضل ہوتا ہے. بے انتہا توجہ رہے. حالانکہ دیکھیے، یعنی عقل پر گفتگو آپ کی خدمت میں کرنی نہیں ہے، لیکن جہاں آنا ہے اس کا راستہ عقل سے ہو کر گزر رہا ہے. تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرشتے سے افضل انسان اس وقت ہے جب اس کی عقل نفس پر غالب رہے. یعنی بے عقل انسان دوسری مخلوق سے افضل نہیں ہوتا، عقل کی وجہ سے انسان کو شرف حاصل ہے. جب اتنی عظیم نعمت ہوئی، اتنی عظیم قیمت ہوئی کہ اتنی پروردگار عالم کی طرف سے اتنی بڑی عنایت ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان پر لازمی ہو گیا کہ معلوم کرے عقل کہتے کسے ہے. کیونکہ کیسے پتا چلے کہ کوئی عقل مند ہے یا نہیں ہے؟ تو اب تعریف عقل کی معلوم ہو تو ہم وہ صفت دیکھ کر پہچان لیں گے کہ کوئی عقل مند ہے یا نہیں. امام غریب کی دور میں یہ سوال دربار مامون میں چھڑا تھا اور وہاں بحث چل رہی تھی عقل کیا ہے. تو ساری بحث کے بعد اس نتیجے پر آئے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ طے کرتے ہیں نا کہ بھئی آفس جانا ہے، گھر جانا ہے، وہاں آنا ہے، یہاں آنا ہے، ایسے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو یہ جو چیز ہمیں مدد کر رہی ہے زندگی گزارنے میں، اسی کو عقل کہتے ہیں. یہ دربار میں جواب طے ہوا، لیکن مطمئن نہیں ہو رہا تھا کوئی. تو کہا کہ نہیں، فرزند رسول کو بلایا جائے، وہی ہمیں بتائیں گے کہ عقل کیا ہے. امام دربار میں آئے، دیکھا کہ موضوع عقل پر چل رہا ہے. کہا کہ تمہارا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے کہ جس سے ہم زندگی گزارتے ہیں وہ عقل ہے. تو مولا نے کاؤنٹر کوشچن کیا. مولا نے فرمایا اگر یہی چیز عقل ہے تو یہ سارے کام تو جانور بھی کر لیتا ہے. جانور بھی اپنا گھر بنا لیتا ہے، اسے بھی اپنے گھر کا راستہ پتا ہوتا ہے، وہ بھی رزق تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے. یعنی آپ اگر کسی بکری کے اوپر، کسی بلی کے اوپر اگر آپ پتھر پھینکیں گے تو اسے پتا ہے کہ اسے اپنی جان بچانی ہے. سارے زندگی کے امور وہ بھی طے کر رہی ہے. تو مولا نے فرمایا اگر یہی عقل ہے تو انسان صاحب عقل کیوں اور جانور بے عقل کیوں؟ سوال سنا تو حیرت میں پڑ گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، فرزند رسول آپ ہی بتائیے عقل کیا ہے. بہت توجہ رہے. تو مولا نے جواب دیا عقل کہتے ہیں اس صلاحیت کو کہ جب اس کے سامنے دو نیکیاں آئیں تو ان میں سے بہتر کو پہچانے. جب ان کے سامنے دو نیکیاں، دو اچھائیاں آئیں تو ان میں سے بہتر کو پہچانے. جب ان کے سامنے دو برائیاں آئیں تو ان میں سے بدتر کو پہچانے. بہت ہی لطیف جواب دیا، حالانکہ کرنٹ افیئرس کا جواب ہے، مگر خیر دیکھیے ابھی ہمیں اس مضمون میں جانا نہیں. لیکن مولا نے ارشاد فرمایا جب دو نیکیاں سامنے آتی ہے تو عقل وہ صلاحیت کا نام ہے جو ان دو نیکیوں میں بہتر کو پہچان لے. اور جب دو برائیاں سامنے آتی ہے تو عقل صلاحیت کو کہتے ہیں جو دو برائیوں میں بدتر کو پہچان لے. ہے نا؟ یعنی اگزامپل کے طور پر بچوں کی پرورش کرنا، پال پوس کر بڑا کرنا انہیں، یہ بڑی نیکی ہے. خداوند عالم کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل ہے کہ اپنی بچوں کو پال پوس کر بڑا کر رہا ہے. لیکن ماں باپ کی خدمت کے آگے،
بچوں کی پرورش اتنی بڑی نیکی نہیں ہے. بچے کو پالنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ضعیف ماں باپ کا خیال رکھنا اس سے عظیم نیکی ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ جب دو نیکیاں سامنے آئیں تو عقل الصلاحیت کو کہتے ہیں جو بہتر کو پہچان لیتی ہے، اور جب دو برائیاں سامنے آئے تو بدتر کو پہچان لیتی ہے. مولانا نے ارشاد فرمایا اس صلاحیت کو عقل کہتے ہیں. دربار سارا لاجواب ہو گیا، حیرت میں پڑ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے صحیح جواب دیا. مولا باہر آئے، چاہنے والا ایک ساتھ تھا، وہ خوش ہو رہا تھا. یہ چاہنے والے کی علامت ہوتی ہے. جب کوئی مولا کا چاہنے والا ہوتا ہے تو وہ مولا کی فتح پر خوش ہوتا ہے. اور مولا پر اگر کوئی مصیبت آئے تو غمگین ہو جاتا ہے. یہ اس کے مودت کے رشتے کی دلیل ہوتی ہے. اس کا رشتہ صرف الفت سے جڑا ہوا ہوتا ہے. وہ کتابیں، حوالے، تقاضے، ان ساری چیزوں کی منزلوں سے ہو کر نہیں گزرتا. اگر وہ الفت رکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے نا. بھئی ایسی ہی بحث ہے. یعنی اگر مولا کی بات کی جائے تو اگر ہم آ کر منبر پر شان علی میں کوئی جھوٹی تعریف ہی کر رہے ہیں، کوئی ایسی ہی چیز کہہ رہے ہیں جو سچ نہیں ہے، لیکن اگر وہ تعریف علی میں ہے تو جو علی سے محبت رکھتا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس بات پر خوش ہو جائے گا. ہے نا توجہ؟ ایگزامپل واضح ہو رہا ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک عورت ہے جو اپنے گود میں اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہوئی ہے. بہت توجہ رہے، دنیا کے حالات پر بحث چل رہی. اب اس کا بیٹا کالا، یعنی کالا کوئلہ، کالا کھٹ کہتے ہیں جسے، لائٹ بند ہو جائے اگر تو نظر نہ آئے کہاں ہے. اتنا کالا. اس کا بچہ گود میں لے کر بیٹھی. ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا بھئی آپ کا بچہ یہ تو چاند کی طرح خوبصورت ہے. تعریف سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ بچے سے مودت کا رشتہ ہے اسی لیے ماں تعریف کرنے والے پر اعتراض نہیں کرے گی. وہ اس تعریف کو سن کر خوش ہو جائے گی کیونکہ اسے بچے سے محبت ہے. مودت کی دلیل ہی یہی ہوتی ہے جس سے آپ کا رشتہ جڑا ہوا ہے. اگر اس کی مدحت میں بات ہو رہی ہے تو اسے تسلیم کر لیا جاتا ہے. ہے نا توجہات؟ علی کی فضیلتوں اور شان و شوکت کے لیے سب سے بڑا جو حوالہ ہوتا ہے، جو سب سے بڑا ریفرنس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مومن کا اپنا دل. جس دل سے آواز آتی ہے کہ علی کی شان یہ ہے یا نہیں ہے. بھئی جیسے مثال کے طور پر فتح خیبر کو لے لیجئے. کہا کہ بھئی علی نے دروازہ خیبر کو اکھاڑ کر 2 انگلیوں میں پھینک دیا. بات دل نے سنی، دل نے تسلیم کر لیا. ٹھیک ہے کسی کتاب میں لکھا ہوا ہوگا کہ بھئی وہاں یہ لکھا ہوا، لیکن دل سوال نہیں اٹھائے گا. بعد میں جب آپ کے سامنے کتاب میں آئے گا تو دل کہے گا کہ ہاں بھئی لکھا ہوا ہے. لیکن اگر لکھا ہوا نہیں ہوتا تب بھی ہمارا دل اس فضیلت سے انکار نہیں کرتا کیونکہ مودت کا رشتہ ہے. ہے نا توجہ؟ فارمیلٹیز یا کانٹریکٹ کے رشتے رکھنے والے سوالات اٹھاتے ہیں، مودت کا رشتہ رکھنے والا فضیلت کو تسلیم کر لیتا ہے. یہ اسکیل ہے جس پہ آپ ناپ سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ، یعنی ہم نے آپ سے کل کہا کہ بھئی ریفرنس اگر آپ کسی کو بتانا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مقرر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کی ضمانت لے کر آپ کے سامنے آئے. لیکن سوال پوچھنے کی وجہ بھی تو ہو کہ آپ کے پاس ریفرنس پوچھنے کی وجہ کیا ہے. ہے نا توجہ؟ بالکل ویسا ہی اس کا رشتہ تھا. وہ خوش ہو رہا تھا اور خوشی خوشی باہر آیا، چہرے پر مسکراہٹ تھی. اس نے کہا مولا کیا جواب دیا آپ نے دربار میں عقل کا؟ آپ کا جواب سن کر
سارا دربار خاموش ہو گیا، سب لاجواب ہو گئے، کیا تعریف عقل بیان کی۔ مولا رکے، اس کی طرف دیکھا اور مولا نے اس سے کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جو ہم نے دربار میں عقل کی تعریف کی ہے تیرے لیے بھی عقل کی وہی تعریف ہے؟ تو اس نے پوچھا مولا کیا ایسا نہیں ہے؟ تو مولا نے جواب دیا نہیں، ہمارے چاہنے والوں کے لیے عقل کی تعریف کچھ اور ہے۔ تو اس نے پوچھا مولا یہ بتائیے میرے لیے عقل کی تعریف کیا ہے؟ اب جو جواب دیا ارشاد فرماتے ہیں عقل کہتے ہیں اس صلاحیت کو جس صلاحیت کے ذریعے سے کوئی اپنے ہادی کو پہچانے۔ توجہ رہے، مولا نے جواب دیا کہ عقل کہتے ہیں اس صلاحیت کو جس صلاحیت کے ذریعے سے کوئی اپنے ہادی کو پہچانے۔ یعنی اگر 80 برس کی زندگی گزر جائے اور انسان کو ہادی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی دلیل یہ بنی کہ اس کے پاس دولت عقل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم نے غدیر کے میدان میں لوگوں کی عقلوں کا امتحان لیا جب ان کے سامنے ہادی کو پیش کیا، لیکن 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہاتھوں پر گن لیے جانے والوں ہی نے اپنے ہادی کو پہچانا۔ توجہ ہے نا؟ تو اب جس نے ہادی کو نہیں پہچانا اس کے پاس عقل نہیں ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ حسین نہیں ہے، اور جو حسین نہیں ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں سمجھ میں آیا جو علی کو نہیں پہچانتا اس کا جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہادی کو جو نہیں پہچانتا اس کا رشتہ ایمان سے نہیں ہے۔ تو یوں مولا نے ارشاد فرمایا کہ بارگاہ الہی میں مرد کا حسن اس کی عقل میں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اپنے آپ کو عقل میں اضافے کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں حسین بناؤ۔ تو اب دیکھیے پہلو یہاں سے مڑ رہا ہے، جب یہ سنت ہے پروردگار عالم کی مزین کا، تو جب کسی کو مزین کیا جائے، سجایا جائے، زینت سے اسے آراستہ اگر کیا جائے، جیسے اس ذات مقدس کا اسم ہے کہ اللہ نے ولایت کو، امامت کو اس شہزادی کے ذریعے سے مزین کیا ہے۔ یہی وجہ سے تو نام زین اب رکھا گیا، جو اپنے باپ کی زینت ہے، یعنی جو امامت کی زینت ہے، جو ولایت کی زینت ہے۔ تو اب جب مزین کیا گیا، توجہ رہے بہت زیادہ، جب سجا دیا گیا تو اب سوال یہ اٹھا کہ زینت جب دے دی گئی تو اس زینت کی زینت کیا ہے؟ کیونکہ اگر کسی چیز کو سجایا جائے تو پھر اس کی بھی زینت کا ذکر ہوا۔ تو جب پوچھا گیا کہ خود جو زینت ہو اس کی زینت کیا ہے، کیا جواب دیا اسی شہزادی نے؟ اور فرمایا کہ دیکھو کسی مزین شے کو کیسے زینت دی جاتی ہے، زینت کو کیسے زینت دی جاتی ہے۔ پوچھا کہ بتائیے زینت کی زینت کیا ہے؟ تو فرمایا زینت کی زینت اس کا پردہ ہے۔ نہیں، توجہ نہیں کر رہے۔ زینت کی جو زینت ہوتی ہے وہ اس کا پردہ ہے، یعنی جب آراستہ کیا جائے، مزین کیا جائے، تو آپ نے فرمایا اب جب کوئی شے مزین ہو جائے تو اس زینت کو جو حسن دیتا ہے وہ حجاب ہوتا ہے۔ حجاب کے ذریعے سے زینت کو زینت دی جاتی ہے،
یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی جسے اللہ نے ولایت کی زینت بنا کر پیش کیا ہو، اس کا رشتہ حجاب سے اس قدر جڑا ہوا ہے۔ پوچھا کہ آپ کو آخر حجاب سے اتنی زیادہ شدید محبت کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ حجاب زینت کی زینت ہوتا ہے۔ فرمایا اسی لیے کیونکہ حجاب زینت کی زینت ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے بھی پردے کو اتنا پسند کیا، دیکھیے ہے اس کی ذات اتنی عام لیکن پردہ نشین، اس نے اپنی حجت کو بھی پردہ نشین بنایا۔ کہا کیوں؟ کیونکہ حجاب کے ذریعے سے مزین کیا جائے۔ وجود اہل بیت اللہ کا حجاب ہے، نور بھی اللہ کا وہی ہے، حجاب بھی اللہ کا وہی ہے نا توجہ؟ حجاب یعنی حجاب کسے کہتے ہیں؟ حجاب کا مطلب کسی کالے پردے کا نام نہیں ہے۔ حجاب کہتے ہیں کسی بھی ایسی چیز کو جو آنے والی کوششوں کو روک دے، ہے نا توجہ؟ اسے حجاب کہا جاتا ہے۔ حجاب کو اسی لیے حجاب کہتے ہیں کیونکہ بھائی جب نگاہ پڑ رہی ہے اور پردہ درمیان میں آ گیا تو اس پردے نے آنے والی نگاہ کو روک دیا، اسی لیے اسے حجاب کہتے ہیں۔ تو حجاب ہر اس دائرے کو کہتے ہیں جس دائرے کے آگے رسائی بند ہو جائے، اسے حجاب کہا جاتا ہے۔ آنکھوں کا حجاب اتنا عظیم نہیں ہوتا جتنا عقل کا حجاب عظیم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم صرف ایسا نہیں ہے کہ آنکھوں کو نظر نہیں آتا، بلکہ اس کی ذات وہ ہے جو عقلوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی توجہ رہے، یعنی عقل نے کوشش کی اس کو سمجھنے کی، لیکن جب سمجھنے کے لیے چلی تو پتا چلا کوئی طاقت ہے ایسی جو عقل کو وہاں پہنچنے سے روک رہی ہے، جس کو پار کر کے عقل جا نہیں پا رہی ہے، اسی طاقت کو اللہ کا حجاب کہا گیا۔ ہے نا توجہ؟ مولانا نے ارشاد فرمایا نحنو حجاب اللہ، ہم اللہ کے حجاب ہیں، یعنی ہم وہ ہستیاں ہیں کہ عقلیں جن کی بارگاہ میں آ کر عاجز ہو جاتی ہے اور پھر یہ خیال چھوڑ دیتی ہے کہ اللہ کو ہمیں سمجھنا ہے۔ کوئی بات واضح ہو رہی ہے نا؟ یعنی اب جیسے ہزاروں خطبے ہیں مولا کے، لوگوں نے سمجھا کہ مولا اپنی تعریف کر رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ جن جملوں میں علی کی تعریف نظر آئے حقیقت میں وہ تعریف توحید ہوتی ہے۔ جیسے مولا نے ارشاد فرمایا انا مورخ الاشجار وانا مونع الثمار، انا مفجر العیون وانا مجری الانہار، انا صاحب المکیال وخطرات الامطار، انا العالم بمدار الفلک الدوار۔ بہت توجہ رہے، حجاب پر بحث چل رہی، یعنی مولانا نے ارشاد فرمایا وہ میں ہوں کہ جو بیج کو درخت کی صورت دیتا ہے، میں وہ ہوں جو شجر پر ثمر پیدا کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا وہ میں ہوں جو فضاؤں کو چلاتا ہے، فرمایا وہ میں ہوں جو موسموں کو تبدیل کرتا ہے۔ ایسے خطبے ہیں مولا کے، لوگوں نے ان خطبات کو سنا تو ان کے ذہن میں یہی سوال اٹھ گیا، اور پھر وہ شرک کا نعرہ لگا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایسا تھوڑی نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن انہیں یہ حقیقت سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ جن جملوں میں علی نے یہ الفاظ بیان کیے اور یہ کہا کہ وہ میں ہوں، یہ علی کی تعریف نہیں تھی، بلکہ علی کے الفاظ
توحید کی حفاظت کے لیے بیان ہوئے تھے. ہے نا توجہ؟ کیسے؟ جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا سورہ صافات کی جو آیت ہے آخری، جسے یعنی جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد قرآن کو بند کرتے ہیں کہ بھائی آج یہاں رک رہے ہیں پھر کل پڑھیں گے، تو بند کرتے وقت ان آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قرآن مجید کو روکا جاتا ہے. کون سی آیتیں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہے توجہ؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ آیت ہے. ارشاد فرمایا اس کی ذات پاکیزہ ہے، بلند ہے، اونچی ہے، دور ہے. کس سے دور ہے، اونچی ہے؟ کس سے؟ کا ہر اس چیز سے جو تم اس کے بارے میں سوچتے ہو. توحید کا جو پیرامیٹر قرآن مجید نے ہمیں دیا وہ کیا ہے کہ تم اس کے بارے میں جو سوچ رہے ہو وہ ویسا نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو، کیونکہ اگر وہ تمہاری سوچ میں آ جائے تو پھر وہ کہاں باقی رہا. بھائی میں نے کچھ سوچ لیا تو میں نے جو اپنی سوچ میں خداوند عالم کے لیے تصور کر لیا تو یہ کیا ہے؟ یہ میری سوچ ہوئی نا، یہ اس کی حقیقت نہیں ہے. تو قرآن نے کہا جو تم اس کے بارے میں خیال رکھ رہے ہو وہ اس سے کہیں زیادہ اونچا ہے، وہ ویسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو. کیونکہ اگر وہ ویسا ہو جائے جیسا تم سوچ رہے ہو تو وہ تمہاری سوچ کی مخلوق ہو جائے گا. تو ہمیں پتا چلا کہ ہم کتنا بھی اس کے بارے میں سوچیں گے وہ اس سے بلند ہوگا. علی کے یہ الفاظ اس آیت کی تعویل ہے جس میں علی نے ارشاد فرمایا آسمانوں کو بلند میں نے کیا، زمین کو قائم میں نے کیا، موسموں کو تبدیل میں کرتا ہوں، شجر کو ثمر میں تبدیل کرتا ہوں، بیج کو شجر میں تبدیل. لوگوں نے یہ سمجھا کہ علی اپنی تعریف کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں علی کے یہ الفاظ اس آیت کی تعویل تھے کہ فرمایا جو تم اس کے بارے میں سوچ رہے ہو وہ سارے کام میں انجام دے رہا ہوں. اس کی ذات تمہاری سوچ سے اونچی ہو گئی ہے. ہے نا توجہ؟ یعنی لوگ اپنے ہی عقل کی لمیٹیشن کی وجہ سے فضائل علی پر اعتراض کر دیتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کی سمجھ میں نہیں آنا کسی چیز کی حقیقت نہیں ہونے کی دلیل نہیں ہے. مولا کی یہ خطبات تعویل توحید ہے جس میں علی نے ارشاد فرمایا جو اس کے بارے میں تم خیال کر رہے ہو جتنے امور وہ ساری چیزوں کو میں انجام دے رہا ہوں، وہ نہیں ہیں جو تم سوچ رہے ہو. یعنی تمہاری عقلیں، تمہاری سوچ، تمہاری فکر آ کر ہماری بارگاہ میں عاجز ہو جاتی ہے. جب تمہیں ہم ہی سمجھ میں نہیں آ رہے تو تمہیں وہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ اسی لیے ارشاد فرمایا ہم اللہ کا حجاب ہے. میں بہت توجہ رہے، جہاں پہنچ کر کسی رسائی کی جب منزل منتہا آ جائے اس کو حجاب کہا جاتا ہے. یعنی ہماری آنکھ دیکھ رہی ہیں وہاں تک، اب دیوار آ گئی، اب پیچھے کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں. یعنی آنکھیں دیوار پر آ کر عاجز ہو گئی. تو یہ جو درمیان میں آ گیا جو اس تک پہنچنے سے روک رہا ہے یہ حجاب ہے.
توجہ رہے، زبردستی نہیں روک رہا، اس کا وجود بتا رہا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کے پار دیکھ پائے۔ علی کے الفاظ بھی ایسے ہی ہیں، خطبے کو بیان کر کے علی نے کہہ دیا مخلوق کی عقلوں میں گنجائش نہیں ہے اس خطبے کے آگے سوچ کے دکھائے، کیونکہ تمہارا تصور اس سے آگے جاتا ہی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تم سوچ رہے ہو توحید کے تعلق سے، وہ سارے امور ہم نے انجام دیے ہیں، ہم اس کے حجاب ہیں، ہے نا توجہ؟ اب دیکھیے حجاب جو ہوتا ہے اس کی خاصیتیں ہوتی ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک ادھر اور ایک ادھر۔ اگر خالق و مخلوق کے درمیان کوئی حجاب بن جائے تو اس کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مخلوق کی طرف، ایک خالق کی طرف۔ جیسے بارڈر کو آپ لے لیں اگر، تو بارڈر کو شمار نہیں کیا جائے گا کسی کنٹری میں، بیچ میں آ گیا وہ، ادھر والا حصہ دوسری کنٹری، ادھر والا حصہ دوسری کنٹری، لیکن جو درمیان میں ہے اس میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ جو خالق و مخلوق کے درمیان حجاب بن کر آئے اس کی خاصیت ہی یہی ہے کہ اس میں مخلوق کے بھی رنگ پائے جاتے ہیں، اس میں خالق کا بھی مزاج پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی کی ہستی کو جب کوئی دیکھتا ہے تو وجود علی میں بندگی کے بھی جلوے نظر آتے ہیں، علی کے وجود میں معبودیت کے بھی جلوے نظر آتے ہیں، اختیار علی میں خالق کا مزاج بھی نظر آتا ہے، سجدہ علی میں مزاج مخلوق بھی نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے انہیں برزخ کبریٰ کہا گیا، انہیں برزخ کبریٰ کہا۔ برزخ کا کانسیپٹ ہی ہم نے چینج کر دیا، برزخ تھی کیا چیز ہم نے سمجھ کیا لیا برزخ کو۔ بھئی برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو دو لوگوں کے بیچ میں آ جائے، اس بیچ میں آنے والے کو برزخ کہتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ہے نا آیت؟ ہم نے دو دریا جاری کیے جو ملتے ہیں آپس میں، لیکن ان کے بیچ میں ایک ایسا برزخ ہے جس کی وجہ سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ تو آپ کو بتاتا ہے اس آیت کی تعویل میں لوگ سمندروں کی بھی فوٹوز بتاتے ہیں، دریاؤں کے بھی ویڈیو، بھئی یہ میٹھا پانی ہے، یہ کھارا پانی ہے، یا وہ دو بھی دریا ہے، آ کر ایک دوسرے سے ٹچ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ادھر والا ادھر، یہ ادھر والا ادھر، ملتے نہیں دونوں۔ بینہما برزخ، یعنی قرآن نے کیا کہا؟ جو بیچ میں آتا ہے وہ برزخ ہے۔ برزخ مرنے کے بعد کی چیز کو نہیں کہتے، برزخ کہتے ہیں بیچ میں آنے کو، کیونکہ ہمارے مرنے کے دن سے لے کر قیامت کے دن تک کے پیریڈ کے بیچ میں ایک زمانہ آ گیا، اسی لیے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے، اسے برزخ کیوں کہتے ہیں؟ برزخ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ مرنے کے دن سے لے کر اٹھنے کے دن تک، یہ جو 2 دن ہیں ان دونوں کے بیچ میں آ گیا، اسی لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کہتے ہیں ہر بیچ میں آنے والے کو، بارڈر کو برزخ کہتے ہیں، اسی لیے برزخ کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ جو خالق و مخلوق کے درمیان میں برزخ بن کر آئے وہ برزخ کبریٰ ہے، اور جو دوسری چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ میں آ جائے وہ ساری چھوٹی برزخیں، ہے نا توجہ؟ تو ہم نے یعنی جو آپ کو جو مفہوم سنایا گیا، جو حدیث سنائی گئی، برزخ اہل بیت کی ذات ہے جو خالق و مخلوق کے بیچ میں آئی۔
برزخ کبریٰ وہ ہے، یہ ہستی ہے کہ جو معبود و عبد کے درمیان آ گئی، بیچ سے یہ ہٹ جائے تو دونوں کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو مفہوم سنایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہیں برزخ کا خیال رکھنا ہے، محشر میں ہم شفاعت کریں گے، تو یہ وہ برزخ نہیں ہے جو ٹائم پیریڈ کی بحث کی جا رہی ہے، بلکہ یہ برزخ کے اعتقاد کا خیال رکھنا ہے کہ اگر اس برزخ کے اعتقاد کو لے کر صحیح و سالم یہاں سے گزر جاؤ تو پھر محشر میں تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ برزخ کے پیریڈ کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ کہا سردار برزخ بہت دور ہے، مشکل ہے، دنیا آسان ہے۔ اس دنیا کے ایک لمحے کے لیے مولا نے ارشاد فرمایا، ایک پل کے لیے اگر ہم اپنی نگاہ تم سے ہٹا لے تو آسمان و زمین کی مصیبتیں اسی پل تم پر نازل ہو جائے۔ ہم دنیا کا ایک سیکنڈ اپنے دم پر نہیں گزار سکتے، پوری برزخ ہم کیا گزاریں گے اپنے آپ پر؟ تو ہمیں سمجھ میں آیا اس کا مفہوم یہ کہ دیکھو تمہیں برزخ کا خیال رکھنا ہے، محشر میں پھر تم نجات پاؤ گے۔ تو وہ برزخ جو خالق و مخلوق کے درمیان آئی، اس کے اعتقاد کے تعلق سے تمہارا اگر اعتقاد صحیح ہو تو روز محشر تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ مفہوم دیکھیے برزخ کا۔ تو آیا حجاب درمیان ہے، توجہ کیا ہے یہ؟ اس حجاب کے ذریعے سے پروردگار عالم نے وجود کو اپنے مزین کیا ہے نا۔ توجہ دیکھیے، کوئی دیوانی چیز ہے جو عقل کے خلاف ہو تو وہ معیوب ہے، لیکن ہر چیز جو عقل میں نہیں آتی وہ معیوب نہیں ہے، ہے نا بات؟ یعنی اگر کوئی ایسی بات کہہ دے، دیوانی سی بات جس میں کوئی سینس نہ ہو، تو وہ بات میں عیب ہے، لیکن ہر چیز جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ضروری نہیں ہے کہ اس میں عیب ہو۔ تو پتہ چلا اللہ نے حجاب کے ذریعے سے اپنی توحید کو اور مزین کر دیا، کیونکہ سمجھ میں نہیں آنا اس کی تعریف ہے، عیب نہیں ہے اس کا۔ سمجھ میں نہیں آنا اس کی تعریف ہے، سمجھ میں نہیں آنا ہماری عقل کا لمیٹیشن ہے، لیکن اس کا جو سمجھ میں نہیں آنا ہے اسی لیے نہیں ہے کیونکہ وہ خلاف عقل ہے، بلکہ وہ جو سمجھ میں نہیں آتا وہ اسی لیے نہیں آتا کیونکہ وہ عقل سے بے انتہا بلند ہے۔ یعنی اس نے عقل کی رسائی کو اپنے تک پہنچنے سے روک کر حجاب کے ذریعے سے توحید کو مزین کر دیا۔ یہی شہزادی نے ارشاد فرمایا کہ زینت کی جو زینت ہوتا ہے وہ حجاب ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے۔ اب جب پردہ آیا ہے تو پردے کے ساتھ ایک ذات کا ذکر جڑا ہوا ہے۔ چھوٹے سے مختصر سے واقعے پہ ہم آپ کی خدمت میں مجلس تمام کر رہے ہیں۔ واقعہ کیا؟ ایک سوال و جواب ہے جس میں ہمیں نصیحت دی گئی، یعنی باب مدینۃ العلم عالمہ غیر معلمہ کے سامنے ہے۔ ایک طرف عیبۃ علم اللہ ہے، ایک طرف بابا حکمت رب العالمین ہے، ایک طرف عالمہ غیر معلمہ ہے۔ محفل دیکھیے کیسی ہے، یعنی السلام علیکم یا عیبۃ علم اللہ، وزارت جامعہ، میرا سلام علی کے اس سینے پر، اہل بیت کے سینے پر، جامعہ کے سینے، جن کا سینہ اللہ کے علم کا عیبہ ہے۔ عیبہ، عیبہ کسے کہتے ہیں؟ عیبہ یعنی انڈیا میں اسے کنڈالا کہتے ہیں،
آپ شاید گملہ کہتے ہیں اس کو، چھوٹا گملہ ہوتا ہے نا جس میں بیج ڈال دیا تو اس میں سے درخت نکل کر باہر آیا، تو وہ مٹی، وہ گملہ یا وہ چیز جس میں بیج بویا جاتا ہے اسے ایبا کہتے ہیں۔ زیارت جامعہ میں اہل بیت کے سینے کو اللہ کے علم کا ایبا کہا گیا۔ السلام علیکم یا عیبۃ علم اللہ، میرا سلام ان سینوں کے اوپر جن سینوں میں اللہ نے اپنے علم کا بیج بو دیا ہے۔ اب اس بیج سے جو شجر باہر نکل کر آیا وہ شجر علم توحید کا شجر ہے۔ ایسا عالم کھڑا ہوا ہے عالم غیر معلمہ کے سامنے، محفل کا ہی رنگ جدا ہے۔ مولا نے اپنی بیٹی سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا، اب دیکھیے یہ ہے زینت، امامت کی خود زینت ہے، اور یہ بھی بتایا کہ زینت کی زینت کیا ہے اور باحجاب ہے۔ ایسی محفل میں مولا آ گئے۔ مولا نے کہا اپنی بیٹی سے، اے میری شہزادی کہیے ایک۔ مولا نے کہا میری شہزادی کہیے ایک، تو شہزادی نے کہا ایک۔ مولا نے کہا اے میری بیوی کہیے دو، تو شہزادی زینب خاموش رہی۔ مولا نے کہا کہیے ایک، تو شہزادی نے کہا ایک۔ مولا نے کہا کہیے دو، شہزادی خاموش رہی۔ تو مولا نے پوچھا، کہا میری شہزادی مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے دو کیوں نہیں کہا؟ تو شہزادی نے جواب دیا، بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا جائے پھر اس زبان سے دو کیسے کہوں؟ جوں ہی یہ جواب علی نے سنا، علی نے دیکھا کہ وہ زینت جس نے زینت کو مزین کیا پردے کے ذریعے سے، اس کے مزاج میں وفا پائی جاتی ہے۔ نہیں توجہ نہیں کر، کیونکہ ایک کہنے کے بعد خاموش رہنا اور دو نہ کہنا یہ ایک سے وفا کی دلیل ہے نا؟ وفا بہت بڑی صفت ہے۔ موقع رہا زندگی میں تو کبھی آپ کی خدمت میں وفا پر بحث ہوگی، لیکن بہت عظیم صفت ہے، وقت نہیں آج۔ وفا ہی سے توحید کا آغاز ہوتا ہے۔ وفا کوئی نئی چیز نہیں ہے، وفا سے توحید شروع ہوتی ہے۔ آپ اگر غور سے کلمے کو دیکھیں، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ وفا ہے، یہی ہے نا؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے اس میں کیا چھپی ہوئی ہے؟ اس میں وفا ہے، کیونکہ اگر کوئی بے وفا ہوتا تو اسے بھی خدا کہہ دیا، اسے بھی خدا کہہ دیا، 50 خدا بنا لیے، لیکن کیونکہ وفا بھری ہوئی ہے اسی لیے کہا بس اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ہی سے وفا کا آغاز ہوا۔ اسی لیے شہزادی نے کہا، بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا گیا ہے اس زبان سے دو کیسے کہیں؟ جیسے ہی یہ جواب سنا، علی نے دیکھا زینت کے مزاج میں وفا پائی جاتی ہے۔ مزاج زینت میں وفا پائی جاتی ہے۔ بس جیسے ہی یہ جواب سنا، علی نے طے کیا، نہیں زینت وفا کے بغیر رہ نہیں سکتی، زینت کا ہمیشہ کا وفا کا ساتھ ہوتا ہے۔ اور جبکہ درمیان میں زینت نے اپنے آپ کو پردے سے مزین کر لیا ہے تو لہٰذا وہاں پر پردے کے محافظ کا بھی ذکر آ گیا، اور زینت کے اس جواب سے وفا کی دلیل بھی قائم ہو گئی۔
بس اس جواب کا کیا سننا تھا، نماز شب کی تنہائیوں میں علی آئے اور کہا میرے پروردگار مجھے ایک مرکز و محور وفا عطا فرما تاکہ وہ اس کے پردے کا محافظ رہے جس کو تو نے میری زینت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا جواب دیا؟ پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ مجلس تمام بھی ہو گئی کیونکہ ہمیں رخ موڑنا ہے رسول اکرم کی شہادت اور امام حسن کی شہادت کی طرف، اسی لیے زینت سے حسن کی طرف آئے، اسی سے اب آگے بڑھیں گے۔ لیکن کیا اہتمام ہے، جواب سے علی نے دیکھ لیا کہ نہیں، زینت کے نزدیک بے انتہا قربت کے مقام میں بے انتہا مودت جو زینت کو ہے وہ وفا سے ہے۔ نماز شب کی تنہائیوں میں آ کر علی نے بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کی، پروردگار تو دیکھ رہا ہے کہ زینت کو وفا کتنی پسند ہے، اور جبکہ زینت نے اپنے آپ کو پردے سے مزین کیا ہے، لہذا مجھے وہ محور و مرکز وفا عطا فرما جو اس کے پردے کا محافظ رہے، جسے تو نے میری زینت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا دروس ہے، کیا علوم ہے، کیا حکمت کی باتیں ہیں جو علی نے ہمیں سکھائی ہے۔ بس ہم آپ کی خدمت میں دربار کے داخلے سے مجلس کو تمام کریں گے۔ لیکن جب یعنی بڑی دیر لگتی ہے، توفیق پروردگار عالم کی توفیق کی عنایت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی طرف سے پروردگار عالم کی توجہات ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب علی کی شان و شوکت و فضیلتیں انسان کو کہ دل میں اترنے لگ جائے، ایسے خطبات، توحید کی ایسی تعریف، توحید کی ایسی شان سنتے تھے مسجد کوفہ میں خطبات مولا کے، تو پردے کے پیچھے جو خواتین موجود تھی جب علی کے خطبے سنا کرتی تھی، تو ان میں سے کچھ غیرت دار باحیا خواتین نے جو دین کی جستجو کرتی تھی، وہ ایک دن مولا کی خدمت میں آئی اور انہوں نے کہا یا علی، یہ جو مردانہ ہے، جو مرد موجود ہے، یہ تیرے خطبے سے، تیرے خطبات سے فیض یاب ہوتے ہیں، انہیں جو بھی سوال پوچھنا ہوتا ہے وہ تجھ سے پوچھتے ہیں، اس طرح ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن کوفے کی خواتین محروم ہے کسی ایسی ہستی سے کہ جن کی بارگاہ میں ہم اپنے سوال رکھے، جو آئے اور ہمیں تعلیم فرمائے۔ کہ مولا ہمارے لیے کچھ اہتمام، کچھ انتظام فرمائیے۔ علی نے کوفے کی خواتین کی التجا سنی اور انہیں کہا ہاں ٹھیک ہے، تمہاری یہ التجا بے انتہا مناسب ہے، علی تمہارے سوال کا جواب دینے والا ہے۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ گھر میں آئے، اپنے بچوں سے کہا کہ جاؤ بیٹا، مدینے جا کر مدینے سے اپنی بہن کو کوفہ لے کر آنا۔ اپنی بہن سے یہ کہنا کہ کوفے کی خواتین علم و دین سیکھنے کے لیے کسی ہستی کی مشتاق ہے، اور زینب سے بڑھ کر کوئی انہیں نہ قرآن کی تعلیم دے سکتا ہے، نہ کوئی انہیں شریعت الہی سکھا سکتا ہے۔ اس مقصد سے بابا نے یاد کیا ہے جا کر اپنی بہن کو لے کر آنا۔ کیا اہتمام تھا، امام حسن کوفے سے چلے، امام حسین کوفے سے چلے، ابو الفضل عباس کوفے سے چلے، پردے کا اہتمام کرتے ہوئے ایک قیامت خیز کاروان کوفے سے چلا، مدینے میں شان و شوکت سے سب کی آمد ہوئی، آ کر بہن کی خدمت میں اپنے بابا کا مقصد ادا کیا،
شہزادی نے کہا یہ میرے لیے شرف ہے کہ بابا نے کسی کام کے لیے مجھے یاد کیا، چلیے کوفے چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ جب شہزادی تیار ہوئی تو اس اہتمام سے کوفے کی جانب آئے، لیکن مولا نے ایک جملہ اور کہا تھا، اور وہ فرمایا اپنے بیٹے سے کہ دیکھو میرے بیٹے حسن، جب اپنی بہن کو لے کر اس شہر تک آ جانا تو کوفے میں داخل نہ ہونا، پہلے آ کر آپ لوگ مجھے خبر دے دینا، میں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آؤں گا، میں زینب کا استقبال کروں گا اور ہم سب مل کر زینب کو کوفے میں لے کر آئیں گے۔ امام حسن نے کہا بابا جو آپ کا حکم ہے۔ کاروان مدینے سے چلا، کوفے کے باہر آ کر سب رک گئے۔ کوفے میں داخل ہو کر مولا نے امام علی کو یہ خبر پہنچائی کہ بابا آپ کی بیٹی آ چکی ہے۔ مولا کوفے کے باہر آئے، کیا شان و شوکت سے زینب کا کوفے میں داخلہ ہو رہا تھا۔ اللہ رے ایک یہ روز تھا، اور 61 ہجری میں بعد کربلا ایک روز جو زینب کا کوفے میں داخلہ ہوا۔ مولا آ گئے استقبال کے لیے، اپنی بیٹی کو کوفے میں لے جانے کے لیے۔ کاروان آگے بڑھا، جب کوفے کے دروازے پر پہنچے ایک مرتبہ علی نے محمل کو روک دیا، محمل کے قریب آئے، آواز دی، کہا بیٹی زینب ذرا محمل سے اپنے چہرے کو باہر نکالنا، تھوڑا سا محمل کے پردے کو ہٹانا۔ شہزادی نے جب محمل کے پردے کو ہٹایا تو علی نے کہا غور سے دیکھ لے زینب، یہ کوفے کا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا ٹھیک ہے بابا، جو آپ نے کہا میں نے سن لیا۔ پھر اس کے بعد کوفے میں داخلہ ہوا، بازار سے گزر کیا ہو رہا تھا، پھر علی نے کاروان کو رکایا، پھر سے شہزادی کی محمل کے قریب آئے اور کہا تھوڑا سا پردہ ہٹانا زینب۔ شہزادی نے محمل کے پردے کو ہٹایا، علی نے کہا غور سے دیکھ لے زینب، یہ کوفے کا بازار ہے۔ جب اس طرح راستے بتا رہے تھے، ایک مرتبہ بے چین ہو کر زینب نے سوال کر لیا، کہا بابا کوفے کا دروازہ اگر آپ کو دکھانا ہو، کوفے کا بازار دکھانا ہو تو آپ یہ عباس کو بتائیے یا آپ بھیا حسن کو بتائیے، بھلا کوفے کے دروازے سے میرا کیا تعلق، بھلا کوفے کے بازار سے میرا کیا تعلق۔ یہ سوال سنا علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا یہ بھی تجھ پر کھل جائے گا زینب، ایک روز آئے گا اس دن تجھے احساس ہوگا کہ علی نے کیوں بتایا تھا کہ کوفے کا دروازہ کہاں ہے اور کوفے کا بازار کہاں ہے۔ پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ لیکن کیونکہ شہزادی کے مصائب کی یہ آخری روز ہے، ہم اس واقعے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ کوفے میں مولا کے کچھ چاہنے والے بھی رہا کرتے تھے، جن میں سے ایک چاہنے والے کا نام عبداللہ ہے۔ تاریخ نے لکھا عبداللہ ابن عفیف ان کا نام ہے، یہ بھی کوفے کے رہنے والوں ہی میں سے تھے۔ ان کی تعریف یہ ہے کہ مولا کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے تھے، صفین میں شریک ہوئے، جمل میں شریک ہوئے، ان کی ایک آنکھ پر حملہ ہوا، یہ ایک آنکھ سے نابینا ہو گئے تھے۔ پھر صفین میں شامل ہوئے، پھر دوسری آنکھ پر بھی حملہ ہو گیا، یہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، اور اسی طرح زندگی بسر کر رہے تھے۔ 40 ہجری میں رمضان کا وہ مہینہ آیا جب 19 کی سحر کو علی کے سر پر ضرب لگی، سارے چاہنے والے بے چین ہو گئے، جن میں یہ عبداللہ بھی بے چین ہو رہے تھے۔ اور جب سر شگافتہ سے علی
بستر پر کروٹیں بدل رہے تھے تو ہر چاہنے والا کوشش کر رہا تھا کہ کچھ دیر جا کر علی سے ملاقات کر لے۔ ایسے میں 20 رمضان 21 کی سحر کے قریب عبداللہ علی سے ملنے کے لیے آئے۔ دروازے پر دستک دی، حسن مجتبیٰ نے دروازے کو کھولا، دیکھا عبداللہ ابن عفیف کھڑے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے نابینا علی کے چاہنے والے صحابی۔ امام حسن نے ہاتھ تھام کر گھر میں لے کر آئے، مولا کے پہلو میں بٹھا کر کہا بابا عبداللہ آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ عبداللہ علی کے پہلو میں بیٹھ گئے، سر کو پیٹ کے ماتم کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا علی یہ کیا ہو گیا، اب تیرے بعد ہم کیسے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اپنی درد و مصیبت کو بیان کیا، اس کے بعد ایک التجا عبداللہ نے علی کی خدمت میں رکھی اور عبداللہ نے کہا مولا دونوں آنکھیں میری جنگوں میں ان پر حملہ ہوا، دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گیا، تو مظہر پروردگار ہے، تیرے اختیار میں کیا نہیں ہے، یہ اندھیری زندگی بڑی تکلیف دے رہی ہے، مولا مجھے میرے آنکھوں کی روشنی واپس پلٹا دے تاکہ جتنے بھی دن زندگی کے بچے وہ آسانی سے گزار لو۔ عبداللہ نے التجا رکھی، علی نے کہا عبداللہ ہم چاہیں تو ابھی تمہیں تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس پلٹا دے، لیکن اتنا یاد رہے عبداللہ اگر تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے تو تم ایک دن اپنی آنکھوں کو کوسو گے اور تم کہو گے اے کاش میں اندھا ہی ہوتا تو اچھا ہو۔ یہ الفاظ سننے تھے۔ عبداللہ نے کہا مولا اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے روشنی نہیں چاہیے، میں ایسے ہی اندھی زندگی گزار لوں گا، بس مجھے اتنا بتا دے کہ اب تجھ سے دوبارہ ملاقات کب ہونے والی ہے۔ علی نے کہا عبداللہ اب تو تم سے قیامت کے دن ملیں گے۔ عبداللہ نے پوچھا مولا میں کیسے پہچانوں کہ تجھ سے ملاقات کا دن ہے؟ علی نے کہا عبداللہ تمہارے کانوں میں میرے خطبے کی آواز آئے گی، بس جس روز میرے خطبے کی آواز سننا سمجھنا کہ قیامت کا دن آ چکا ہے اور وہی تمہاری اور میری ملاقات کا دن ہے۔ یہ کہہ کر عبداللہ کو علی نے رخصت کیا۔ 21 ماہ مبارک کو علی کی شہادت ہوئی۔ علی کی شہادت کے بعد اہل بیت مدینہ واپس آ گئے، لیکن عبداللہ کوفے میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ زندگی گزرتی گئی، اتنے دن گزر گئے کہ حسن مجتبیٰ کی شہادت کا روز آیا۔ عبداللہ کوفے میں زندگی گزار رہے تھے، اتنے دن گزر گئے حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، عبداللہ کوفے میں زندگی گزار رہے تھے۔ روز عاشور نمودار ہو گئی، فاطمہ کا بھرا ہوا گھر ایک دن میں لٹ گیا، عبداللہ کوفے میں زندگی گزار رہے تھے۔ 11ویں محرم کو اہل بیت کی شہزادیوں کو اسیر کر لیا گیا۔ قافلہ کربلا سے کوفے کی جانب چلا، جیسے ہی کوفے میں داخل ہوا زینب کو وہ روز یاد آ گیا جب علی استقبال کے لیے آئے تھے۔ جب بازار کی طرف لے جایا جانے لگا، ایک مرتبہ جب ہجوم پر نظر پڑی تو زینب نے ان کی غیرت کو، ان سب کو غیرت دلانے کے لیے آل رسول کی حرمت کی خاطر ایک خطبے کا آغاز کیا۔ لیکن یہاں زینب نے خطبے کا آغاز کیا، وہاں زینب کا لہجہ جو بالکل علی کی آواز میں ڈھلا ہوا تھا، یہ خطبے کی آواز مسجد کوفہ تک پہنچ گئی۔ مسجد کوفہ میں عبداللہ بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے، اتنے میں سننے لگے کہ علی کے خطبے کی آواز آ رہی ہے۔ بس سننا تھا، مسجد سے باہر آئے، ایک شخص کو روک کر پوچھا یہ بتا کیا قیامت کا دن آ گیا ہے؟ اس نے پوچھا نہیں قیامت کا دن نہیں آیا، ایسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ عبداللہ نے کہا وہ اسی لیے کیونکہ مجھے علی کے خطبے کی آواز آ رہی ہے۔ اس شخص نے کہا یہ علی خطبہ نہیں دے رہے، یہ علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے۔ یہ سننا تھا، عبداللہ نے کہا نہیں میں نہیں مان سکتا، یہ بات میں نہیں مانتا کہ علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے۔
تو اس شخص نے پوچھا تم کیوں نہیں مانتے؟ عبداللہ نے کہا وہ اسی لیے کیونکہ مجھے آواز بازار کی طرف سے آ رہی ہے۔ فرمایا کہاں علی کی بیٹی اور کہاں بازار کوفہ؟ یہ سننا تھا۔ اس شخص نے کہا صرف بازار میں کھڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس کے سر پر چادر بھی موجود نہیں ہے، اس کے بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی ہے۔ اسیر بنا کر زینب کو بازار میں کھڑا کیا گیا۔ بس یہ سننا تھا۔ نجف کی طرف رخ کیا اور کہا تو نے سچ کہا تھا میرے مولا، آخر میں کن آنکھوں سے تیری اولاد کو بے مخنہ و چادر دیکھتا۔ اچھا ہی ہے کہ مجھے آنکھیں نہیں ہیں اور میں یہ منظر نہیں دیکھ پا رہا۔ عبداللہ کے یہ الفاظ سید سجاد کے کانوں تک پہنچ گئے۔ سجاد نے کہا چاہنے والے کو ایک لمحے کے لیے جو منظر دیکھنا برداشت نہیں، وہ ہم کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کا سفر، شہزادیوں کو بے مخنہ و چادر دیکھتے ہوئے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین علیہ زین جب شام کے زنداں سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زنداں سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زنداں سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زنداں سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زنداں سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زنداں سے زینب جو رہا ہوگی، جائے گی مدینے جب اس وقت بھلا بی بی تیرے سر پہ ردا ہوگی، جب شام کے زنداں سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زنداں سے زینب جو رہا ہوگی، نانا سے ملو گی جب ہاتھوں کو چھپاؤ گی، اور ماں کو بازاروں کے حالات سناؤ گی، ماں لحد میں تڑپے گی تیرے لٹنے کا سن سن کے، اور تجھ پہ فدا ہوگی، جب شام کے زنداں سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زنداں سے زینب جو رہا ہوگی، بیمار کی آنکھوں سے پھر خون سا برسے گا، کس جرم میں قیدی ہو ہر کوئی جو پوچھے گا، اس عین جوانی میں زنجیروں میں جکڑے ہو، عابد پہ جفا ہوگی، جب شام کے زنداں سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زنداں سے زینب جو رہا
اکبر سا نگینا بھی مٹی میں گڑا ہوگا، الجھا ہوا تیروں میں شبیر پڑا ہوگا، زینب تیرے کانوں میں معصومہ سکینہ کی رونے کی صدا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، خیمے میں کھڑی زینب مقتل میں پڑا بھائی، غربت میں اٹی شب میں ایک موت کی تنہائی، اجڑے ہوئے خیموں میں زینب نے گزاری جو وہ رات بھی کیا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا، سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا، سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا، بچ گیا دین مگر بچ گیا دین مگر کچھ نہ بچا زینب کا، سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا، سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا، سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا، اس کے دی کے لیے جب اس نے ردا بھی دے دی، اس کے دی کے لیے جب اس نے ردا بھی دے دی، دیکھتا رہ گیا دیکھتا رہ گیا زینب کو خدا زینب کا، سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا، سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا، یہ چھری شہ پہ چلی ہے کہ چلی زینب پر، یہ چھری شہ پہ چلی ہے کہ چلی زینب پر، یہ گلا شہ کا کٹا یہ گلا شہ کا کٹا ہے کہ کٹا زینب کا، سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا، بچ گیا دین مگر بچ گیا دین مگر کچھ نہ بچا زینب کا، سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا، لڑکھڑاتے ہوئے دینے بھی سنبھلنے کے لیے، لڑکھڑاتے ہوئے دینے بھی سنبھلنے کے لیے، بازو رسی سے بندھا بازو رسی سے بندھا تھام لیا زینب کا، سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا، سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا، پوچھا سجاد سے
سے سغرا نے یہ تنہائی میں پوچھا سجاد سے سغرا نے یہ تنہائی میں شام تک بھائی سفر شام تک بھائی سفر کیسے کٹا زینب کا سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے میں نے سر شیب سے مانگا جو تمہارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والے آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والے سو کے اب خاک پہ کر دے ہیں گزارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا نوک نیزہ پہ اسے دیکھو تو دیکھو کیسے نوک نیزہ پہ اسے دیکھو تو دیکھو کیسے میرا صغر تھا مجھے جیسے پیارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا جب مجھے آپ
خواتین حضرات، نماز بڑے والے ہال میں ہوگی. 4-5 منٹ رہ گئے ہیں اذان میں. آپ لوگ وضو سے فارغ ہو جائیں اور نماز کے لیے آمادہ ہو جائیں. اور کل براہ کرم جلوس میں بڑی تعداد میں شرکت فرمائیں. بعد نماز ظہرین جلوس برآمد ہوگا ڈوپانٹ سرکل سے اور لافیٹ پارک آئے گا وائٹ ہاؤس کے سامنے. آپ سے درخواست ہے کہ بڑی تعداد میں تشریف لائیں. اور رات کو مغرب کے بعد مجلس ہوگی. شب شہادت جناب رسول خدا اور جناب امام حسن ہے.